نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کیے تھے۔ حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب بھی آپ کو یہ حروف سمجھ نظر آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آگے جملہ اسمیہ نظر آتا ہے۔ جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اگر اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، اعرابی تبدیلی کیا لاتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں کم سے کم مبتدا اور خبر، وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ جب وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں پھر مبتدا نہیں کہلاتا کیونکہ مبتدا کی جو لازمی شرط ہے وہ ہے اس کا حالت رفع میں ہونا۔ اور ہر حروف مشبہ بالفعل کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اپنا مفہوم ہوتا ہے، اور اسی معنی مفہوم سے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 6 ہیں، بس یہ ذہن میں رہیں، باقی کسی اور چیز میں آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اور وہ کرتے کیا ہیں، بس ایک ہی کام کرتے ہیں کہ مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں وہ جو مبتدا ہے وہ مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل ہے، وہ انا ہو، انا ہو، کانا ہو، لاکنہ ہو، لعلہ ہو، لیتا ہو، اس کا وہ اسم کہلاتا، اور اسی طرح خبر بھی جو ہے پھر وہ اسی کی کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے اب تک جو پڑھا ہے، کوئی سوال ہے تو بتائیے، نہیں تو انشاءاللہ آگے چلیں۔ جی جناب، ماشاءاللہ ٹھیک ہے استاد جی، کوئی سوال نہیں ہے، بہت اچھی بات۔ اچھا دیکھیں، جملہ اسمیہ کے اندر جس طرح سے تاکید پیدا کی جاتی ہے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں زید صالح، زید صالح، کیا لگتا ہے جی آپ کو؟ یہ کیا تصحیح، یہ صفت ہے، جملہ اسمیہ ہے استاد جی۔ یہ صرف کہا تھا سر جملہ اسمیہ ہے، زید صالح۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے کسی جملے کو جو ہے وہ جملہ آپ نے صرف کہا تھا۔ صرف کہنے کی کیا وجہ آپ کی جو آپ اس کو صرف کہتے ہیں، یہ تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کا کنسپٹ کلیئر کرانے کی کوشش کروں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اسی جملے کو آپ نے کہا تھا کہ صرف ہے، آج بھی کہہ رہے تھے، کوئی وجہ ہوگی نا، وہ وجہ بتائیں تو میں آپ کا کنسپٹ کلیئر کرا دوں۔ جی جی، اور نہیں یہ مبتدا اور خبر ہی بن گیا۔ اچھا چلیے، زید معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زید نیک ہے، زید صالح ہے، زید نیک ہے، زید نیک ہے۔ اچھا اب مجھے اس کو منفی کرنا ہے، میں اس کو منفی بنانا چاہتا ہوں، نیگیٹو بنانا چاہتا ہوں۔ منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے 2-3 حروف ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو سب سے زیادہ کامن حروف ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، وہ ہے ما۔ جملہ اسمیہ سے پہلے اگر ما کو داخل کر دیا جائے تو وہ جملہ اسمیہ کو منفی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جملہ اسمیہ سے پہلے اگر ما کو داخل کر دیا جائے تو جملہ اسمیہ کو منفی کر دیتا ہے۔ ما زید صالح، لیکن ما جب داخل ہوگا تو ما
اس کو منفی تو کرے گا لیکن ساتھ ساتھ ایک اعرابی تبدیلی بھی لائے گا. ماں اس کو منفی تو کرے گا لیکن ساتھ ساتھ ایک اعرابی تبدیلی لائے گا. اعرابی تبدیلی کیا لائے گا کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حالت نصب میں حالت نصب میں کیا کرتے ہیں مبتدا کو حالت وہ مبتدا کو نصب میں لے جائے. جی ماں جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو منفی تو کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے اور اعرابی تبدیلی یہ لاتا ہے کہ وہ خبر کو حالت نصب میں کرتا ہے. خبر کو کیا کرتا ہے اچھا کیا کرتا ہے نصب میں منفی کر دیتا ہے. خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. خبر کو منفی نہیں کرتا خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. کیا کرتا ہے نصب میں لے جاتا ہے. کس کو لے جاتا ہے خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ہاں خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. پورے اسٹیٹمنٹ کو یاد رہے گا آپ کو. تو یہ ہو جائے گا با زید صالح با زید صالح غیر نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی غیر نیک نہیں. اب اس سے جو آپ انالیسس کریں گے تو انالیسس کیسے کریں گے ماں کو آپ کہیں گے نافیہ نفی پیدا کر رہا ہے نا ماں نافیہ زید مبتدا ہے نا لیکن اب چونکہ ماں آ گیا ماں نے اعرابی تبدیلی لی تو سارا پاور کس کے پاس چلا گیا ماں کے پاس چلا گیا. تو زید کیا کہلائے گا اسم و ماں اور صالح کیا کہلائے گا خبر و ماں. دیکھیں جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر اس وقت مبتدا اور خبر ہے جب دونوں حالت رفع میں. اگر وہ دونوں حالت رفع میں نہیں ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی عوامل ہوا ہے اور اگر عوامل ہوا ہے تو اس میں عوامل اتنا پاورفل ہے کہ اس نے مبتدا اس نے جملہ اسمیہ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ مبتدا اور خبر کو حالت رفع میں ہونا چاہیے اس کو چینج کر دیا تو پھر سارا کنٹرول اس عوامل پہ چلا جاتا ہے. جیسے ہم نے حروف مشبہ بالفعل میں دیکھا تھا کہ ہم نے کہا کہ اسم جو ہے پھر ہم کہتے ہیں اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اسی طرح سے ماں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاذا بشر. کیا لگ رہا ہے آپ کو ہاذا بشر اسم اشارہ مبتدا خبر مبتدا. دیکھیں اس میں اشارہ چلے آپ کمپلیٹ کریں. آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ آپ ایرر کر رہے ہیں کہیں نہ کریں ذرا اس کو آپ ذرا کریں. کیا کہا تھا آپ نے ہاذا جو ہے یہ نہیں آپ رہنے دیں. ہاذا اس میں اشارہ ہے یہ ٹھیک ہے اور مبتدا بن رہا ہے. نہیں آپ رہنے دیں ان صاحب سے کرنے دیں جنہوں نے اس کو پہلے کیا تھا. جی سر میں نے اس کو کہا تھا یہ اسم اشارہ ہے وہ ہاذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس میں اشارہ ہے. آگے بشر یہ بشر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ یعنی جو بھی ہے وہ غائب ہے بیچ میں یہ بشر ہے. نہیں دیکھیں آپ جب کوئی بھی کلمہ دیکھتے ہیں نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب بھی یہ کلمہ ہے نا یہ کلمہ ہے پورا جی یہ کلمہ ہے جوڑتے آپ بعد میں جو بیسک ایرر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو جوڑنا شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کے سامنے کوئی کلمہ آتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. آپ نے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے کہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. ہاذا آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے ٹھیک ہے. ہاذا مرکب بن سکتا ہے نا. ہاذا کس کے ساتھ مرکب بنتا ہے اس مرکب کا نام کیا ہے مشار الیہ کے ساتھ مشار الیہ کے ساتھ ملتا ہے نا. جی سر. اچھا اب مشار الیہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مشار الیہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سر یاد نہیں آتا. اور چاروں میں مطابقت ہوتی ہے. بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے مشار الیہ کی وہ جو ہے نا
नाकरा भी हो सकती है, मारिफा भी हो सकती है, लेकिन ये मारिफा होनी चाहिए कि हाँ। आपने तो बात ही खराब अजीब कर दी, आपने कहा नकरा भी हो सकती है, मारफा भी हो सकती है, नहीं मारफा होनी चाहिए, तो बात समझ में नहीं आई मुझे। इधर आपने हाजा बाशारुन लिखा है, हाजल बाशारू नहीं होगा? मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, अगर मुझे वो सवाल का जवाब देंगे तो आसानी हो जाएगी। सर हाजा इशारा है, हाजा इशारा है ना? जी सर। जी सर मारफा होना चाहिए, ये बशरुन है। एक मिनट, मारफा होना चाहिए। अगर ये मारफा होना चाहिए, मुशारुन है, लाजमन मारफा होना चाहिए। करेक्ट। ऐसा नहीं है जो अभी आपने कहा नकरा भी हो सकता है, नहीं नकरा मारफा नहीं हो सकता, मारफा ही होगा, मुशारुन नहीं। ठीक है, ठीक। अब जब आपने देखा हाजा बशरुन है, तो अब आप मुझे बताइए हाजा बतौर या मुफरद आया कि मुरक्कब आया? मुफरद है। मुफरद है। अब मुफरद है तो मुफरद के तौर पे फिर इसको डील करें। अब आप मुझे बताइए हाजा क्या चीज है? इसम इशारा है। इसमें इशारा इशारा तो है, हमेशा जब आपसे पूछा जाए इसकी के मुब्तदा है, आप मुब्तदा है। सर ये आप मुब्तदा, और यही तो गलती नहीं, करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जंप करते हैं। अगर आप अच्छा। कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो जंप ही करते रहेंगे, कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे अपना हदफ। देखिए इसकी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज 4 पढ़ी थी। वो 4 प्रॉपर्टीज हमने इसलिए नहीं पढ़ी थी कि हम अपना टाइम जाया कर रहे थे, वो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने का एक मकसद था। आपने जब भी सिस्टम को देखना है तो आपको उसकी पहले 2 बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है हमेशा। वो हाजा जो मारिफा है नंबर। एक पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे सर। आपने उसकी हमेशा पहले 2 बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है, उसकी वसत बतानी है और उसका इराब बताना है। अब आप मुझे बताइए हाजा की वसत क्या और हाजा का इराब क्या है? मारिफा और रफा में है। रफा कैसे बदला रफा में? क्योंकि ये हाजा तीनों हालतों में हाजा ही फिर रहेगा। मबनी कहलाता है और रफा नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? मबनी। मबनी कहलाता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन चीजों को अपने पास कायम रखें, उनको अपने साथ संभालें तो फायदा होगा। रफा किस बेस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? रफा नहीं कह सकते, मबनी है। हाजा जो है वो मबनी है और मारफा है। अब मुझे बताइए जुमले की इब्तिदा में आ रहा है, जुमले की इब्तिदा में आ रहा है? जी 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 जुमले की इब्तिदा में आ रहा है मबनी। इस समय तो आपका गालिब गुमान क्या हो सकता है, क्या बन सकता है? मुब्तदा। मुब्तदा बन सकता है। क्या बन सकता है? मुब्तदा बन सकता है। बशरुन, मुझे बताइए बशरुन आपको मुफरद लग रहा है मुरक्कब लग रहा है? मुफरद है। मुफरद है। मुझे बताइए इसकी क्या सिचुएशन है? हालत रफा में है हालत रफा में और वसत के लिहाज से ये नकरा है। नकरा है। तो मुझे बताइए वसत के लिहाज से नकरा है, हालत रफा में क्या बन सकता है मुब्तदा के बाद अगर आ रहा है? खबर। खबर बन जाएगी, तो जुमला इसमें हो जाएगा। कभी भी कोई कलमा आप देखें, आपने सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये आइडेंटिफाई करनी है कि मुफरद है कि मुरक्कब है। ज़ैदुन सालिहुन था, जब ज़ैदुन सालिहुन था तो पहले आपने देखना था कि ज़ैदुन मुफरद है कि मुरक्कब है? मुफरद है। ठीक। अगर मुफरद था तो फिर आप मुफरद था, अब आप ज़ैद को फिर एनालिसिस करते कि ज़ैद क्या था। ज़ैद जो है मारफा है, ज़ैद हालत रफा में क्या बन सकता है? मुब्तदा बन सकता है। जी। आप जब इस तरह से करेंगे तो आपके लिए चीज आसान होगी, नहीं तो आप जंप करते रहेंगे। मुब्तदा अच्छा मुब्तदा नहीं, खबर खबर नहीं, चले सिफत सिफत नहीं, मुरक्कब इजाफी, ऐसे तो चलते रहेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें अपने साथ। हाजा बशरुन क्या तर्जुमा करेंगे? ये आदमी है। आदमी कहां से देख लिया? ये बशर इंसान है, ये इंसान। ठीक है, ये बशर है, ये इंसान है, ये आदमी, जैसे भी आप करें। इसको नफी करना चाहता हूँ जी। नफी करना चाहता हूँ, मैंने इसके आगे मां लगा दिया। मां क्या करेगा? बशरन कर देगा, खबर को जो नस्ब में ले जाएगा। करेगा मां क्या करेगा? इसको मनफी कर देगा। नफी तो करता ही है, मां करता क्या? मां का वामिल क्या है? हालत इसको सर खबर को हालत नसब में ले जाए। आप ये जवाब में मां क्या करेगा? खबर को हालत नसब में ले जाएगा। खबर क्या है इधर? बशर। बशर, तो क्या हो जाएगा ये? बशरन। बशरन हो जाएगा। बशरन। माहाजा बशरन, ये बशर नहीं है, ये इंसान नहीं है। क्लियर है? नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? जी सर। क्लियर है ना? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं
اللہ غافل، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ غافل، غافل، سر کیا مطلب ہے اس کا؟ غافل کا مطلب نہیں معلوم، غافل غافل سر اللہ یہ کیسے غافل؟ یہ اردو. وہ دیکھیں، ابھی صرف آپ اس چیز کو دیکھیں، پھر ہم بعد میں بات کریں گے. اوکے. اللہ غافل، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے. کیسے پتا چلا؟ سر مبتدا ہے اللہ. مبتدا خبر، مبتدا جی بتائیں بتائیں. غافل خبر. اللہ مبتدا غافل الخبر، کیسے پتا چلا اللہ مبتدا اور غافل الخبر ہے؟ کیونکہ اس کی وسعت جو ہے وہ معرفہ ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ رفع میں ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. اور یہ مبتدا کے بننے خبر کے لائق نکرہ ہے، غافل نکرہ ہے. نکرہ حالت الخبر، اللہ غافل، اللہ غافل ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. معاذ اللہ، تو معاذ نفی اللہ، کرتے ہیں، معاذ اللہ. اس کو نفی کرتے ہیں. نفی کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ماں لگاؤں گا ما اللہ غافلن، تو کیا کرے گا؟ ماں کیا خبر کرے گا؟ خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا، غافلن ہو جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا، خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا، تو یہ ہو جائے گا اللہ غافلن. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ غافل نہیں. غافل نہیں ہے. اللہ غافل نہیں ہے. میں اس کے اوپر مزید اس کے اوپر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں، مزید اس کے اوپر ایمفسائز دینا چاہتا ہوں. تو یاد رکھیے گا، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ماں استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس نفی کو مزید تقویت دینی ہو، اس پر مزید زور پیدا کرنا ہو، تو خبر کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں. خبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ با لگا. با کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں. جس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دی تو یہ ہو گیا بی. اب با کی پریپوزیشن لگی تو غافل کیا ہو جائے گا؟ مجرور، جار، حرف تو کیا جار، ہو جائے گا؟ جار مجرور، کیا ہو جائے گا؟ ویری زیادہ، یعنی ارے ہوگا کیا؟ غافل نہیں رہے گا کیا؟ جی غافلن. تو یہ بتائیں نا، پہلے بنیادی چیز پر کمپلیٹ کریں. تو یہ حالت جر میں چلا گیا. واللہ بغافل. اب کیا جیسے حالت جر میں چلا گیا، کیونکہ حالت جر میں چلا جائے گا، با آ گیا. با کیا کرے گا؟ حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے. بالکل بالکل بالکل. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ بالکل غائب نہیں، بالکل غافل اللہ نہیں. بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے انالیسس کرنا چاہیں، ماں کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ماں کو نافیہ. سر یہ کیا لفظ آپ نے استعمال کیا؟ نافیہ. نافیہ نفی یہ سے کیا؟ نکلا ہے. اچھا نافیہ اوکے. نفی سے نکلا نا. اللہ کو اسم ما با حرف جارہ، جار، غافل مجرور. اور یہ جارہ مجرور مل کے کیا بن گیا؟ خبر ما. اچھا ماں کی خبر ہو گئی. متعلق خبر ما ہو جائے گی نا. متعلق دیکھیں یہ با کیوں آیا ہے؟ یہ با کیوں آیا ہے؟ اسٹریس دینے کے لیے سر. یہ اور زیادہ زور دینے کے لیے. ہاں، اس لیے آپ اس کو ڈائریکٹلی خبر ما کہتے ہیں. بیسیکلی یہ با جو ہے ایک طرح سے زائدہ ہے، خبر ما، کیونکہ آپ با کا ترجمہ نہیں کر رہے. آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرے گا اللہ غافل کے ساتھ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کر رہے نا. با کا ترجمہ تو ساتھ کے ہے نا. یہ با بیسیکلی زائدہ کہلاتا ہے. جب یہ با زائد، وہ با کی ٹرمنالوجی آپ کو بتائیں گے جب مزید کہیں گے، اس لیے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ خبر ما ہوتا ہے. اللہ ہرگز غافل نہیں، اللہ ہرگز غافل نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سر ایک سوال ہے یہاں پہ، جیسے ہم انگریزی میں لگاتے ہیں کائنڈ، ویری کائنڈ، تو یہ بی لگانے سے بھی غافل لائک بہت ویری غافل نہیں ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ بیسیکلی اسی طرح سے یہ اوکے.
ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ہم مؤمنون، ہم مؤمنون کیا لگ رہا ہے جی؟ وہ مسلمان ہے. لگ کیا رہا ہے پہلے یہ بتائیے، ترجمہ چھوڑ دو. یہ جو ہے جملہ اسمیہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی بتائیں، انالیسس کریں. ہم اور مبتدا ہے، ہم مبتدا ہے، ہم اس میں ضمیر ہے. ہم مبتدا ہے، اور آگے چلیں. مومنون خبر ہے. مومنون خبر ہے اس کی. میں اس کو نفی کر دیتا ہوں. جب میں اس کو نفی کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ما ہم مومنن، ما مومنن. مومنن، سر وہ نصب میں مومنون مومن، ہاں تو نصب کی حالت کیا ہوگی؟ مومنون حالت مومنین رفع، حالت نصب جب کیا ہوگا؟ مومنون ہی رہے گا. مومنین. 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 جی جی. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. مجھے اس میں مزید تاکید پیدا کرنی ہے، کیا کروں گا؟ بی با لگا دیں. مومنین، با بی مومنین. لگا دوں گا، بی مومنین، لگا دوں گا تو بی. حالت نصب و حالت جر ایک ہی ہوتی ہے. جی ہے جی نا؟ سیم ہے. یہ مومنین. رہے گا بے مومنین، ما ہم بے مومنین. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. وہ ہرگز مومن. وہ یا بالکل مومن نہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ جملہ اسمیہ میں کو اگر نفی کرنا ہو، منفی کرنا ہو، تو کچھ حروف استعمال کرتے ہیں، جس میں سے پہلا حروف میں نے آپ کو بتایا کہ ماں ہے. ٹھیک ہے، ماں جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو ماں کیا کرتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لکھتا ہے، اور اگر زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو تو خبر کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں، تو خبر جو ہے پھر مجرور ہو جاتی ہے، لیکن وہ با جو ہے زائدہ ہوتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ماں کے علاوہ ایک اور حرف بھی ہے جو استعمال کیا جاتا ہے نفی کے لیے جملہ اسمیہ میں، لیکن یہ جو نفی پہ آتا ہے یہ خاص ہے، یہ پرٹیکولر کنڈیشن میں آ سکتا ہے، یہ پرٹیکولر کنڈیشن میں آ سکتا ہے، یہ ہر وقت نہیں آ سکتا. اس کی پرٹیکولر کنڈیشن کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں رجل، یا اس کو دوسری طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. دوسری چیز جو نفی کے لیے آتی ہے وہ ماں کے علاوہ آتی ہے لا. ماں کے علاوہ کیا آتی ہے؟ لا آتی ہے. لیکن لا کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ لا نفی کے لیے اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب مبتدا نکرہ. مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. نکرہ ہونا چاہیے. جبکہ ماں معرفہ کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. ماں معرفہ کے ساتھ بھی لگے گا، نکرہ کے ساتھ بھی لگے گا. لا جو ہے وہ صرف اور صرف نکرہ کے ساتھ لگ سکتا ہے. قرآن مجید میں اس کی کوئی بہت زیادہ اگزامپل نہیں ہے، میں آپ کو ڈائریکٹ قرآن مجید سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بس اس کو ذہن میں رکھیں. پروسیس وہی کرتا ہے جو اس کا کرتا ہے. میں آپ کو پہلے ایک نارمل ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں نیک لڑکا. اب نیک لڑکا نیک ہے. اب لڑکا نیک ہے کہ تو آپ کو نارملی کیا بنے گی؟ الولد صالح بنے گا. صالح، الولد صالح.
الوالد صالحون. لیکن یہاں آپ دیکھیں مبتدا تو معرفہ ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی شکل پھر اس کی کس طرح سے ہوگی؟ لا ولد صالح, لا ولد صالح, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں لا کیا ہے بطور نفی کے طور پر, لا بطور نفی ہے. لا بھی وہی کام کرے گا جو ماں کرے گا, خبر کو کیا کرے گا حالت نصب میں لے جائے گا. کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکا نیک نہیں ہے, لڑکا کوئی لڑکا نہیں, ہاں کوئی لڑکا, کوئی لڑکا کوئی نہیں, لڑکا, کوئی لڑکا. کوئی لڑکا بھی نیک نہیں ہے. سر یہ اس کلاس کے بارے میں تو نہیں؟ نہیں, آپ تو ماشاءاللہ سارے نیک ہیں. قرآن مجید کی دیکھیں بڑے خوبصورت اگزامپل. قرآن مجید لا لا اکراہ فی الدین, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, علیہم, لا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں ہوگا ان, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي, پھر جب میرے پاس سے کوئی چیز آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, اور جس نے اس کی پیروی کی, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ اس پہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی غم. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سارا کور کر دیا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ عذاب کا. نہیں, خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل, مستقبل. اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا. ماضی کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, میں نے آپ سے کہا نا پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب ختم کر دیا. اللہ نے کہا جب میرے پاس جس جس کے بعد ہدایت آتی ہے, اور اگر وہ اس ہدایت کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس میں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی خوف. ٹھیک ہے جی. سر ایک سوال ہے, یہ جی. بعض مقام پر لا خوف علیہم اور بعض جگہ پہ فلا فا کے ساتھ آتا ہے, تو وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپ کو پتا, فا بطور عطف بھی آتا ہے, فا بطور جواب کے طور پہ بھی آتا ہے, وہ الگ چیز ہے. فا کو عطف ہی لیا ابھی, فا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بیسک چیز تو لائی, واو بھی آتا ہے, بلا بھی آتا ہے. جی واو بھی آتا ہے. اچھا جی, دو چیزیں ہو گئی. اچھا استاد یہ ایک چیز ہو گئی, ایک اور سوال ہے کہ یہ لا کے بعد جو خوفن ہے, یہ لا کا پھر اسم کہلائے گا؟ یہ لا کا اسم کہلائے گا, اسی طرح سے چلے گا, وہی پیٹرن وہی ہے, صرف الفاظ کو وہی ہے. تو لا کو بھی ہم نافیہ ہی کہیں گے, لا نافیہ. نافیہ ہی ہے, نفی کر رہے ہیں, لیکن لا کی نفی کنڈیشنل ہے کہ وہ صرف اور صرف نکرہ مبتدا کے ساتھ آئے. لیکن ما اور لیسا سب کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیسا کو بھی چھوڑ دیں, لیسا کی تو بات ہی نہیں کی, لیسا کو چھوڑ دیں, ماں کی بات کریں. سر وہ آتا ہے نا لیسا منی. بالکل آتا ہے. مسئلہ سارا یہ کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوا ہے اگر اس کو بھی اپلائی کریں گے تو پھنس جائیں گے. ہر آدمی کا پڑھانے کا کرنے کا طریقہ مختلف ہے. جی ٹھیک ہے, تو لیسا کی بات ہی نہیں, ماں وہی کام کرے گا سامنے آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایک اور چیز بھی ہے جو نفی پیدا کرتی ہے. اب وہ نفی کیسے پیدا کرتی ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پہلے آیت کا ایک ٹکڑا رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں هذا ملک کریم, هذا ملک کریم. کیا لگ رہا ہے آپ کو هذا ملک کریم؟ یہ بادشاہ بڑا کریم ہے. پہلے مجھے بتائیں لگ کیا رہا ہے, ترجمہ بات کی بات ہے سر جی. اوکے سر, ہاذا ملکن یہ مبتدا ہے, کریم خبر. ہاذا ملکن مبتدا ہے, ہاذا ملکن مبتدا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سر, ہاذا مبتدا ہے,
دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا پہلے کسی بھی کلمے کو دیکھ کے یہ پہلے دیکھا کریں کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اپنا سوری یہ مفرد ہے کہ یہ مرکب ہے. سر حاضہ ہاضا اسم اشارہ ہے سر. اس میں اشارہ یہ تو معرفہ ہے. بتائیں یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ سر ہاضا ملک، مفرد ہے. ہاضا تو مفرد ہے لیکن ملک ان کے ساتھ ملا کے کہ یہ بادشاہ. لیکن آپ پھر آپ کہیں اور جا رہے ہیں. مجھے صرف جی. بتائیے حاضہ دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حاضہ کیا بطور مفرد آیا ہے کہ مرکب کے طور پہ آیا ہے؟ مفرد ہے. مفرد ہے نا، تو پھر ختم کریں پہلے حاضہ کو. ٹھیک ہے. آپ حاضہ یہ کو ملک ان سے کیوں جوڑنا ہے؟ اگر یہ مرکب نہیں تو ملک ان سے جڑے گا ہی نہیں نا. نہیں مفرد جڑے کا کیا گا. مطلب؟ ٹھیک اکیلا کلمہ نا. ٹھیک ہے. سو اس کی وسعت جو ہے وہ معرفہ ہے. پہلے تو یہ مجھے بتائیں حاضہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مفرد ہے. مفرد ہے. اب اگر مفرد ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ حاضہ کا اعراب کیا اور حاضہ کی وسعت کیا؟ ہاضا جو ہے یہ معرفہ ہے وسعت میں جی اور مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بن سکتا ہے یہ؟ مبتدا. مبتدا. مالکن کریم، یہ مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب ہے. مرکب. کون سا مرکب؟ یہ مرکب لگ رہا ہے. مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے. یہ خبر بن یہ خبر سکتی ہے. بن جائے گی. یہ خبر. تو دیکھیں نا، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو کہا ملکن کو آپ نے کریم کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یہ مرکب ہو گیا. لیکن حاضہ کو ملکن کے ساتھ کیسے اٹیچ کر لیں؟ یہ مرکب تو نہیں بن سکتا نا. تو ملکن کو آپ نے کہا کہ یہ مفرد نہیں ہے، آپ نے کہا ملکن کریم، یہ پورا ایک مرکب. بات سمجھ رہے سر؟ جی سر. تو حاضہ مبتدا ملکن کریم جو ہے مرکب توصیفی ہو کے کیا بن گیا؟ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اپنی خبر سے لکھ کے جملہ اسمیہ ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ جملہ اسمیہ. یہ فرشتہ، یہ بزرگ فرشتہ ہے. یہ بزرگ فرشتہ ہے. یہ بزرگ فرشتہ. اچھا اب آپ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کوئکلی، تو ذرا نوٹ کر لیں. حروف مشبہ بالفعل میں آپ نے پڑھا تھا ایک حروف مشبہ بالفعل جو تھا انا. اس انا کا جو لائٹر ورژن ہے وہ کیا بن جائے گا؟ لائٹر ورژن سے کیا مراد ہے کہ اس کو ہلکا کر دیا جائے. تو یہ ان بن جائے گا. یہ بن جائے گا ان. کیا بن جائے گا؟ ان بن جائے گا. ان. انا جو ہے وہ اس کا لائٹر ورژن بن جائے گا ان. ان جو ہے وہ قرآن مجید میں، احادیث میں، عربک لٹریچر میں 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. یہ ان جو ہے یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے، یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بطور نفی استعمال کیا جائے. کیا استعمال کیا جائے؟ نفی. بطور نفی. بطور نافی استعمال کیا جائے. تو میں کہہ دیتا ہوں ان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان بطور نافیہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان 4 چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے نا. ایک چیز اس میں استعمال ہو رہی ہے بطور نافیہ، 3 چیزیں کچھ اور بھی ہیں. تو ان جب بطور نافیہ استعمال ہوگا تو یاد رکھ لیجیے گا لازماً خبر سے پہلے آپ کو الا ملے گا. خبر سے پہلے کیا ملے گا آپ کو؟ الا ملے گا. خبر سے پہلے آپ کو الا ملے گا. الا قرآن مجید میں یاد رکھیے گا 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں کیا احادیث میں بھی، عربک لٹریچر میں بھی 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. الا صرف 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے. ایک ہے بطور حصر. حصر کس چیز کو کہتے ہیں؟ حصر کس چیز کو کہتے ہیں؟ حصر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا، کسی چیز کو خاص کر دینا. کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو خاص کر دینا. اور الا دوسرا جو معنی استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستثنیٰ کے لیے. مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ایکسیپشن سر. ایکسیپشن کو. ایکسیپشن کے لیے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے نکال دینا، استثناء دے دینا.
اللہ جب بطور حسر کے معنی میں استعمال ہوگا تو لازماً یاد رکھ لیجیے گا جملے کو کیا ہونا چاہیے؟ نیگیٹو ہونا چاہیے. اللہ جب بطور حسر استعمال ہوگا تو لازماً اس جملے کو کیا ہونا چاہیے؟ نیگیٹو. بلکہ آپ نیگیٹو نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ وہ جملہ پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اچھا پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. پازیٹیو نہیں ہونا، نیگیٹو مت کہیں، کیونکہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ بھی ہو سکتا، جملہ کسی قسم کا آرڈر بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اللہ اگر بطور حسر آئے گا تو لازماً جملے کو جو ہے نا وہ پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اللہ بطور مستثنی آئے گا تو جملے کو لازماً پازیٹیو ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے ان جو ہے ان کی شرط میں نے کیا بتائی کہ ان نفی کے طور پہ آئے گا تو اس کے لیے کیا آنا چاہیے؟ اللہ. ان نفی کی پہچان کیا ہے کہ اس میں کیا آئے گا؟ لازماً اللہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے اللہ یا بطور حسر آیا کہ مستثنی آیا؟ ایکسیپشن ہے. کیوں ایکسیپشن کیوں ہے؟ ایکسیپشن کے لیے تو جملے کو پازیٹیو ہونا چاہیے نا. ایکسیپشن کے لیے تو جملے کو پازیٹیو ہونا چاہیے نا. جی. اور اللہ ان کے ساتھ آ رہا ہے، اگر ان کے ساتھ اللہ آ رہا ہے اس کا مطلب جملہ کیا ہے؟ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے؟ نیگیٹو ہے. ہم نفی پڑھ رہے ہیں نا، منفی پڑھ رہے ہیں نا. نفی پڑھ رہے ان کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ان کیا چیز ہے؟ نفی ہے نا. ان 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک طریقہ ہے نفی. نفی کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو اللہ ملے گا. اللہ 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، بطور حسر، بطور مستثنی. پتہ کیسے چلے گا بطور حسر ہے کہ بطور مستثنی ہے؟ مستثنی کے لیے لازم ہے کہ جملے کو پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ پازیٹیو جملہ ہے؟ نہیں، نیگیٹو ہے. نیگیٹو ہے نا، کیونکہ ان سے شروع ہوا. تو یہ ان پھر سے اللہ کیا ہے؟ بطور یہ جو نافع. آپ نے لکھا جی حسر مستثنیٰ کے نیچے آپ نے کیا لکھا؟ 2 ہی چیزیں ہیں نا سر، 2 ہی تو چیزیں ہیں اللہ کی. حسر ہے، مستثنی ہے. مستثنی کے لیے جملہ پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ جملہ پازیٹیو نہیں ہے تو مجھے بتائیں اللہ کیا ہے بطور حسر. مستثنیٰ. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی بزرگ فرشتہ. کیوں؟ یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہے یہ، مگر نہیں ہے یہ، مگر فرشتہ. بزرگ فرشتہ. اللہ حسر ہے نا، سوائے تھوڑی کریں گے، مستثنی تھوڑی ہے، حسر ہے. مگر نہیں ہے یہ، مگر ایک بزرگ فرشتہ. ایک بزرگ فرشتہ. لیکن قرآن مجید میں آپ کو ملتی نا ہے. سر یہ حسر کا تھوڑا معذرت سر، حسر کا ذرا مفہوم واضح کر. حسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینا، خاص کر دینا. حسر کا کیا معنی ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، باندھ دینا. تو خاص کر دیا نا آپ نے خاص کر دیا نا. اس کو کیا خاص کر دیا؟ ایک بزرگ فرشتہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا کیا آپ نے؟ اب یہ حسر اس طرح ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ماں کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور پھر جب یہ اللہ آتا ہے تو نارملی ماں لا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نافی ہے تو خبر کو حالت نصب میں لے کے جانا چاہیے نا. جی ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ داخل ہوتا ہے تو عوامل ختم ہو جاتا ہے. اللہ جب داخل ہوتا ہے تو عوامل ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جی بولیں. عوامل کیا آپ نے کہا؟ یہ جملہ سمجھ نہیں. سر عوامل ہے نا، ماں آنے سے کیا ہوا؟ ماں نے کیا عمل کیا؟ اس کو نیگیٹو بنایا اور اس کی حالت نصب میں لے گیا. نیگیٹو تو ماں نے کوئی عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جی جی حالت نصب کر دیا. جواب عمل کی جمع جو ہے عوامل ہے. عمل کی جمع عوامل ہے نا. جی ماں لا ان کا عوامل کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خبر کو منفی کرتے ہیں، حالت ہے نصب میں کرتے ہیں. جاتا ہے تو عوامل نہیں کرتا نہیں. عوامل ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یہ ملک الکریم نہیں رہا نا.
جی جی سیم رہا وہ ٹھیک. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. یہ حسر کا مفہوم ان سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ماں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. اوکے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں محمد رسول. محمد رسول کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو محمد رسول؟ موصوف صفت. یہ جملہ موصوف صفت اسمیہ. لگ رہا ہے. یہ کون ہے؟ موصوف صفت کس نے کہا تھا؟ جس نے موصوف صفت کہا تھا پہلے وہ سامنے ہے. نہیں کسی جی نے دو تنوین دیکھے میں نے. بولا تھا پہلے. یہ دو تنوین سے کیا آپ نے کہہ دیا تو محمد آپ کو کیا نکرا لگ رہا ہے؟ نہیں محمد معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے تو یہ مبتدا خبر ہو گیا. نقلہ محمد نہیں ہے، صلی یہ اللہ علیہ وسلم رسول ہے. معرفہ ہے. معرفہ ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ محمد رسول ہیں. رسول. محمد ایک رسول ہے. ایک رسول ہیں صلی ترجمہ کریں نا اللہ نکرا علیہ کا. وسلم. محمد ایک رسول ہے. میں اس کو نفی کرنا چاہتا ہوں اور میں نفی اس کی ماں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کیا لگا دیا ماں. ما محمد رسول. رسول محمدن. محمد رسول کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد معاذ اللہ رسول نہیں ہے. محمد معاذ اللہ رسول نہیں ہے. اب میں نے اس کے اندر حسر کیا کر رہا ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا حسر کیا کرتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے. خاص کر دیتا ہے. ما محمد الا رسول اللہ رسول. کیا ترجمہ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. مگر ایک رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں. جی یہ یاد رکھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایک رسول ہے. اثر کر کے باندھ دیا آپ نے اس کو. جی جی اب آپ نے ان کو اگر کچھ بھی اور بنا دیا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک رسول ہے یہ. اور رسول بہت بڑی چیز ہوتا ہے. رسول جو ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کی عدالت ہوتی ہے. رسول جب زمین پہ ہوتے ہیں نا وہ چلتی پھرتی اللہ کی عدالت ہوتی ہے. رسول کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے ان قوموں پر. نبی کی اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو عذاب نہیں آتے، سزائیں چھوٹی موٹی آ جاتی ہیں. لیکن جب رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پٹائی ہوتی ہے. سر ایک سوال ہے. جی اسی مثال کے ساتھ آپ نے ہمیں حسر کا مفہوم سمجھا. اسی کے ساتھ مصنع یعنی مستثنا مصنع نہیں مستثنا ایکسیپشن. اچھا اوکے الگ ہے. اوکے مستثنا سبجیکٹ ہی الگ ہے. تو وہ ابھی آپ سمجھ نہیں پائے. اوکے ٹھیک ہے سر. یہ بہت آسان سا چھوٹا سا آج کا سبجیکٹ ہے سر. ٹھیک ہے. نفی ہے. جملہ اسمیہ کے اندر نفی ڈالنے کے دو تین طریقے ہیں. جو سب سے زیادہ آسان جو کامن جو سب سے زیادہ اویلیبل طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ جملہ اسمیہ پہ ماں کو داخل کر دیں. ماں جب آئے گا تو خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اگر زوردار تاکید دینی ہو ماں کی نفی کی تو باقی پریپوزیشن لگا دیں. ماں کے علاوہ جو دوسرا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے ہر پہ وہ ہے لا. لا کے لیے کنڈیشن ہے کہ مبتدا کو نکرہ. اور سر یہ جو با لگائیں گے یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. جار میں لے جائے گا. تیسری سچویشن یہ ہے کہ ماں اور لا کے علاوہ ایک اور لفظ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہے ان. ان قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ بطور نفی استعمال ہوا ہے؟ بطور نفی جب بھی ان استعمال ہوگا اس کے بعد آپ کو الا ضرور ملے گا. اور جب الا ملے گا تو الا 2 ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. ایک حسر کے مفہوم میں اور دوسرا استثناء کے مفہوم میں. حسر کے مفہوم میں جب استعمال ہوتا ہے تو جملے کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. ان لگ گیا. ان جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ الا جو ہے بطور حسر آئے گا. الا جب داخل ہوگا تو ما لا ان کا جو عوامل ہے یعنی وہ جو خبر کو حالت نصب میں کرتا ہے اس کو وہ روک دیتا ہے. الا آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس عوامل کو روک دیتا ہے. ما محمد رسول ہونا چاہیے تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے. معاذ اللہ. الا لگا دیا. الا نے اپنے عوامل کو ختم کر دیا اور رسول اللہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. ٹھیک ہے سر. کلیئر ہے؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. سر مجھے ایک اس میں ایک میرا کانسیپٹ بن رہا ہے وہ آپ سے میں چیک کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے.
یہ الا جو لگ رہا ہے، اب ماں نے ایک اس کے اوپر عمل کیا ہے جملے پہ، اس کو نفی بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الا نے آ کے اس نفی سے ایک ایکسیپشن دی ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک رسول. تو اللہ اس نے سے دو مجھے لگ کام رہا تھا اللہ نے 2 کام کی. جب میں آپ سے کہتا ہوں ماں زید صالح، زید نیک نہیں ہے، یہ خبر ہے نا، جی سر خبر ہے. یہ خبر جو ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نا، کریکٹ. ایسے ہی ہے نا. جی سر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ گھر میرا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ گھر میرا ہے، یہ آپ کے لیے خبر ہے نا، جی لیکن اس بات کا تو احتمال ہے نا کہ جو میں نے آپ کو خبر دی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے. جی ایسے ہی ہے نا. جی ہاں. لیکن جب میں اس خبر کے ساتھ، اس نفی کے ساتھ میں جب اس کو باندھ دیتا ہوں تو پھر اس میں سے گنجائش ختم ہو گئی. جب میں نے اس کو حسر دے کے اس کو باندھ دیا تو اب کسی قسم کی گنجائش ختم کر دی نا میں نے. جب میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ہے، تو میں نے ان کو خاص کر دیا نا کس چیز کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ. رسول کے ساتھ. جی ڈینائل کی جتنی شرطیں تھیں وہ ساری ختم کرا دی نا میں نے. جی ڈینائل کی تمام شرطیں ختم کرا دی. میں اگر آپ سے کہوں کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آئے، کوئی دیکھیں، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی خبر محسوس ہوتی ہے. یا تو آپ کو کوئی خبر ملتی ہے یا آپ کو کوئی حکم ملتا ہے. خبر ملنے سے مراد خبر جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے. حکم کے اندر سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. حکم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکم کے اندر کسی چیز کو کرنے، نہ کرنے، کسی چیز کو پوچھنے، کسی چیز کو بتانے کے بارے میں بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ خبریہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ، شروع میں ٹرمینالوجی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ کیا کہلائے گا؟ جملہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس میں کسی قسم کا ڈینائل نہیں رہا. اس میں کسی قسم کا ڈینائل نہیں رہا. یہ انشائیہ کا کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیں، کوئی بھی جملہ ہوتا ہے نا، جملے کی 2 اقسام آتی ہیں بنیادی طور پہ. ایک اقسام یہ ہے کہ جس جملے کو پڑھنے، سننے، لکھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر محسوس ہو. زید نیک ہے، زید نیک ہے. مجھے بتائیے یہ آپ کو خبر ہے کہ کیا آپ کو حکم ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نا. جی ایسے ہی ہے نا. درست. میں آپ سے کہتا ہوں ماں محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. مجھے بتائیے خبر آپ کو مل رہی ہے یا آپ کو ایک طرح کا وہ کنفرمیشن بھی مل رہی ہے؟ یہ کنفرمیشن ہے. یہ فرق ہے نا دونوں میں. جی جی دونوں میں فرق ہے. تو بس ان چیزوں کا بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. فی الحال آپ کو سمجھ لیں کہ نافیہ کرنے کے لیے، جملہ اسمیہ کو نفی کرنے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں. وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، خبر کو حالت رسب میں لے آتے ہیں. لیکن اگر الا داخل ہو جائے، وہ چینج نہیں تو کرتا. اپنا عوامل کو روک دیتا. ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک ہے سر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.